ترجیح بلا مرجح کیوں باطل ہے؟ کائنات خود سے کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ بات عقل سلیم کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی چیز ایک مقرر حالت پر قائم ہو اور پھر اچانک بغیر کسی سبب کے خود بخود بدل جائے۔ دنیا کا سب سے سادہ اصول یہی ہے کہ جو شے جس کیفیت میں ہو وہ اسی پر برقرار رہتی ہے، الا یہ کہ کوئی خارجی عامل آ کر اس کیفیت کو تبدیل کرے۔ تبدیلی ہمیشہ کسی مؤثر کی محتاج ہوتی ہے۔ کوئی چیز خود اپنی حالت کو نہ بدل سکتی ہے اور نہ ہی بغیر کسی وجہ کے ایک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اسی اصول کو اگر ہم وجود باری تعالیٰ کے مسئلے پر لاگو کریں تو بات نہایت واضح ہو جاتی ہے۔ عقل جن چیزوں کا تصور کرتی ہے وہ تین میں سے ایک ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ ہونا عقل کے لیے ناممکن ہوتا ہے، یعنی واجب۔ کچھ ایسی جن کا ہونا ہی محال ہوتا ہے، یعنی محال، اور کچھ ایسی جو ہونے اور نہ ہونے دونوں کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ تیسری قسم ممکن کہلاتی ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم موجود ہیں بذات خود واجب یا محال نہیں بلکہ ممکن ہے۔ عقل اس بات کو مان لیتی ہے کہ اگر یہ کائنات نہ ہوتی تو کوئی عقلی تضاد پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی قابل تصور ہے کہ یہ کسی وقت ختم ہو جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کائنات کا وجود لازمی نہیں بلکہ محض ایک ممکن صورت ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی عقلی خرابی لازم نہیں آتی، اور جو چیز ممکن ہو وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے لیے وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو برابر امکانات میں سے وجود کو ترجیح کس نے دی؟ اگر کہا جائے کہ کسی نے نہیں اور کائنات خود ہی وجود میں آ گئی تو یہ ماننا پڑے گا کہ برابر کے دو پہلوؤں میں سے ایک بغیر کسی وجہ کے غالب آ گیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں عقل صاف انکار کر دیتی ہے، کیونکہ ترجیح ہمیشہ کسی مرجح کی محتاج ہوتی ہے۔ ذرا روزمرہ زندگی سے مثال لیجئے۔ ایک بلب بند پڑا ہے، نہ کرنٹ ہے نہ سوئچ آن۔ اب اگر کوئی کہے کہ بلب خود بخود جل اٹھا تو یہ بات کوئی بھی سنجیدہ آدمی قبول نہیں کرے گا۔ جلنے کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح وجود بھی بغیر سبب کے عدم سے نہیں نکلتا۔ اسی طرح اگر ایک گیند ہموار زمین پر ساکن پڑی ہو تو وہ خود سے حرکت میں نہیں آتی جب تک کوئی اسے دھکا نہ دے، وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ کائنات بھی اسی طرح عدم کی حالت میں خود سے وجود کی طرف نہیں آ سکتی۔ بس عقل، مشاہدہ اور روزمرہ تجربہ سب ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ممکن چیز کا وجود کسی ایسے مؤثر کے محتاج ہے جو خود ممکن نہ ہو بلکہ جو بذات خود قائم ہو، اور وہی مؤثر حقیقت میں اس کائنات کا موجد ہے۔